ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ کا قاصد خط لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا۔ قاصد ہاتھ میں خط پکڑے سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ مسکراتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کے قاصد سے پوچھا کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ کا قاصد بڑا حیران ہوا کہ جس بات کا علم بادشاہ اور اس کے چند وزیروں اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، لیکن سینکڑوں میل دور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور یہ بات سلطان نے اس لیے اس قاصد کو کہی تاکہ بادشاہ رینالڈ کو بھی پتہ چل جائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں شاہین سے کم نہیں، اور اس کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ سلطان اتنے میل دور بیٹھ کر بھی اس کو ہماری ہر بات کا علم ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن کو نہ صرف تلوار سے تہس نہس کرتا بلکہ ذہنی طور پر بھی دشمن کو شکست دیتا تھا۔ قاصد نہیں جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سلطان محل میں بیٹھے ہزاروں میل فاصلے پر بھی خبر معلوم کر لیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے جاسوس علی بن سفیان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رینالڈ بادشاہ بہت بڑے جشن کا انتظام کرنے والا ہے اور اس جشن میں بہت سے بادشاہ وزراء امیر شرکت کریں گے، لیکن حیرت کی بات کہ وہ آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر دعوت دینے والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو اس خط کو دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ سلطان پہلے سے سب کچھ جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین کو جب بتایا کہ رینالڈ بادشاہ نے ایک جشن کا انتظام کیا اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، امراء اور مجھے بھی دعوت دینے والا ہے، تو سلطان سمجھ گیا کہ اس جشن کے پیچھے رینالڈ بادشاہ کی بہت بڑی چال ہے، اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے دشمنوں سے ہر وقت چوکنا رہتا تھا اور اس لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی سلطنت سے دور کئی میلوں تک جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ سلطان کہتا تھا کہ یہ جاسوس میرے بازو ہیں اور ان کے بغیر ایک خیمہ بھی فتح کرنا کسی بھی جنگجو کے لیے آسان نہیں۔ سلطان نے اس لیے جشن میں جانے کی دعوت قبول کر لی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ دشمن کے ارادے کا پتہ چل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ میں ضرور جشن میں حاضر ہوں گا۔ قاصد بڑا حیران ہوا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رینالڈ بادشاہ کے درمیان کئی عرصے سے جنگ چل رہی تھی، اور اس قاصد نے سمجھا کہ شاید سلطان اس خوف سے اپنے دشمنوں کے قلعے میں نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب کاٹنے کو آئے تو پہاڑ بھی سلطان صلاح الدین کے آگے ٹک نہیں پاتے۔ جب قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام لے کر رینالڈ بادشاہ کے پاس پہنچا تو یہ سن کر رینالڈ بادشاہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ رینالڈ چٹلیون کا بادشاہ تھا اور مستقبل میں اس نے سلطان کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن اوروں کی طرح سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں اس کو بھی شکست ہوئی۔ چٹیلون کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پر پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین نے 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور بیروت پر حملہ کر دیا اور اس بادشاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں سلطان صلاح الدین کی جگہ ہوتا تو کبھی بھی اس کے جشن میں نہیں جاتا۔ اس نے پھر کہا کہ جب گدڑ کو موت آتی ہے تو وہ پھر بھیڑیوں کے جھنڈ میں گھس جاتا ہے۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ کے دربار میں کہے لگنے لگے۔ جشن کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن رینالڈ بادشاہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جشن میں آئے گا۔ سلطان کی سوچ کے مطابق رینالڈ بادشاہ نے سلطان کے لیے بہت بڑا منصوبہ تیار کر رکھا تھا اور اس جشن میں اس نے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ جشن کا وقت آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پڑھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور صرف اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالڈ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل پہنچا تو 1000 گھوڑا جس پر سپاہی بیٹھے ہوئے تھے
سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے آئے اور خود رینالڈ بادشاہ سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو اپنی نشست پر لے گیا اور اپنے جشن کے بارے میں بتانے لگا۔ رینالڈ نے کہا کہ میں نے اس جشن میں 100 اونٹ، 500 بھیڑیں، 300 دمبے اور 100 قطکار مٹھائی تیار کی گئی اور یہ سب آپ کی خدمت میں کی گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی میدان میں اترے اور تلوار بازی کرنے لگے۔ ان کی تلوار بازی کو دیکھ کر سلطان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پہلوانوں کو میدان میں اتارا گیا اور ان کی کشتی شروع ہو گئی اور اس طرح بہت سارے دیگر تقریبات کی گئیں اور آخر میں رینالڈ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگوں، ہماری محفل میں آج مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے تو سن رکھا ہوگا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور سلطان صلاح الدین کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا بہادر اور جنگجو سلطان ہے۔ اس لیے میں سلطان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی یقین آئے کہ سلطان نہ صرف تلوار چلانا جانتا ہے بلکہ اپنے عقل کو بھی چلانا جانتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام درباری اور سپاہی رینالڈ بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ اب رینالڈ بادشاہ کیا کرنے لگا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین کی نشست اوپر تھی اور وہ لڑکیاں نیچے زمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ سلطان نہ ہی شراب اور نہ ہی عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا بلکہ ان کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میرا سوال یہ ہے کہ تینوں لڑکیاں جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں ان میں ایک کنواری ہے اور 2 ایسی ہیں جن کا پردہ بغیرت زائل ہو چکا ہے اور اب یہ کنواری نہیں رہی، لہٰذا آپ ان تینوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی لڑکی کنواری ہے اور کون سی کنواری نہیں۔ رینالڈ بادشاہ نے سوچ رکھا تھا کہ سلطان صلاح الدین کو اتنے بڑے جشن میں بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں اور امراء کے سامنے رسوا کرے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کی اس پرکشا سے نہیں اتر سکے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں میں سے ایک لڑکی کو کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، اور پھر سلطان اپنی نشست سے اٹھا اور کہا، بے شک سلطان عورتوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور شراب اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن سلطان جتنا عورتوں کو جانتا ہے اتنا شاید جنگوں کے اصولوں کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ پھر سلطان نے اپنی نیام سے تلوار لہراتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی 2 اپنا کنوارا پن کھو چکی ہیں۔ اور پھر سلطان نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھ کر رینالڈ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کو کیسے پتہ چلا ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی 2 کنواری نہیں؟ تو سلطان نے کہا، جب میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا ان میں 2 کی آنکھوں میں مجھے وہ شرم محسوس نہ ہوئی جو اس لڑکی میں ہوئی، کیونکہ یہ کئی مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہیں، لہذا ان کی آنکھوں میں وہ شرم ختم ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نے کہا، اس لیے اس لڑکی کے میں نے وہ شرم محسوس کی جو اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن ان 2 لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ شرم بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ایک بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھتا ہے، لیکن جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو قدرتی طور پر اس کی آنکھیں جھک گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ابھی کنواری ہے، یہ کسی نامحرم کے قریب بھی نہیں گئی۔ اور بعد میں سلطان کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی ایک بزرگ کی بیٹی ہے جو نہایت ہی شریف اور معزز ہے، لیکن رینالڈ بادشاہ نے بوڑھے کو ڈرا دھمکا کر سلطان کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کرنے کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی سے تلوار لے کر سلطان نے اس کی تلوار کو ہوا میں اچھالا اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر سلطان نے کہا، چٹیلون کے بادشاہ، اگر تمہارے سپاہیوں میں اتنی مہارت ہے تو میری تلوار کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔